محترم سامعین السلام علیکم۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جس عبادت کا سب سے زیادہ تذکرہ ہوا ہے وہ ہے نماز۔ گزشتہ ویڈیو میں نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں نماز کے وہ مسائل ذکر کیے جائیں گے جس سے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ تو سجدہ سہو کہتے کسے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے ہونے یا نہ ہونے کا ضابطہ کیا ہے، اور اس کے نماز میں اہم مسائل کون کون سے ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سجدہ سہو کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں، اگر نماز میں کوئی ایسی کمی واقع ہو جاتی ہے جس سے بظاہر نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن شریعت نے اس کی تلافی کے لیے نماز کے آخر میں ایک سلام پھیر کر 2 سجدے تجویز کیے ہیں جس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ آخری رکعت میں بیٹھے ہوں تو اتحیات صرف پڑھ کر ایک طرف سلام پھیریں اور 2 سجدے کریں، اور دوبارہ بیٹھ کر اتحیات، درود شریف اور دعا جیسے آپ پڑھتے ہیں اس کو پڑھ کر اپنی نماز مکمل کر لیں۔ اس کے ہونے یا نہ ہونے کا ضابطہ کیا ہے؟ ضابطہ یاد رکھیں، اگر نماز میں واجبات چھوٹ جاتے ہیں تو نماز کے آخر میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے، لیکن اگر نماز میں فرائض چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو کی بجائے دوبارہ نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہ واجبات میں سے ہیں نہ فرائض میں سے ہیں، یعنی ان کو ہم سنتیں یا مستحبات کہتے ہیں، ان کے چھوٹ جانے سے نماز ہو جاتی ہے، سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب آ جائیں نماز کے اندر ہم تفصیل سے ایک ایک عمل کو دیکھتے ہیں کہ جن میں سجدہ سہو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ اگر غلطی سے سبحانک اللہم نہیں پڑھا یا بھول گئے تو آخر میں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا سبحانک اللہم کی بجائے آپ نے کوئی دعا شروع کر دی یا اتحیات یا دعائے قنوت پڑھنا شروع کر دی تو بھی سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے پروسیس کی طرف آئیں، وہ ہے قرات کرنا۔ نماز میں اگر آپ اکیلے فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو فرض کی پہلی 2 رکعت میں اگر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھنا بھول گئے یا سورۃ الفاتحہ کی بجائے دوسری سورت پڑھنا شروع کر دی تو بھی آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ قرات کے اندر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ فرض نماز ہی پڑھ رہے ہیں تو آخری 2 رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص خاموش رہا یا اس نے کوئی دعا پڑھنا شروع کر دی، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا دعائے قنوت یا تحیات، تو بھی سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا مسئلہ یہ ہے قرات میں کہ اگر آپ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں فرض کے علاوہ، چاہے وہ سنتیں ہیں، چاہے وہ نوافل ہیں، چاہے وہ وتر کی نماز ہے، تو پھر ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا واجب ہے۔ اگر کسی رکعت میں آپ نے سورت نہیں ملائی تو آخر میں سجدہ سہو کیا جائے گا۔ یہ تو ہو گئے قرات کے مسائل۔ اب آ جائیں رکوع میں۔ اگر کسی نے رکوع کرتے وقت سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا یا سبحان ربی العظیم کی بجائے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا، یا رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد میں سے کسی تسبیح کو نہیں پڑھا تو ان تینوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب نہیں ہے، لیکن اگر غلطی سے ایک رکوع کی بجائے 2 رکوع کر لیے تو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اب آ جائیں سجدے کی طرف۔ سجدے میں بھی بالکل یہی عمل ہے کہ اگر سبحان ربی الاعلیٰ کے بجائے سبحان ربی العظیم پڑھ لیا یا خاموش رہے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے، لیکن اگر 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے کر لیے تو پھر آپ نے آخر میں سجدہ سہو کرنا ہے۔ اب آ جائیں قعدہ کی طرف۔ قعدہ کہتے ہیں بیٹھنا۔ اگر آپ 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں اور تیسری رکعت میں بیٹھنا بھول جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر تو آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے اور آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے بیٹھنا تھا تو پھر دوبارہ اتحیات میں آ کر نہ بیٹھیں بلکہ اپنی وہ رکعت مکمل کر لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ لیکن اگر آپ آخری رکعت میں بیٹھنا بھول گئے اور کھڑے ہو گئے، اب تو چونکہ رکعتیں باقی نہیں تھیں، پہلے تو رکعتیں باقی تھیں، لیکن آخری رکعت میں اتحیات میں بیٹھنا تھا آپ نے اور آپ کھڑے ہو گئے ہیں غلطی سے، اگر آپ کو سجدے میں جانے سے پہلے پہلے یاد آ جاتا ہے تو آپ بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھیں اور ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کریں جو طریقہ اوپر بتایا گیا ہے۔
آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب قعدے میں التحیات پڑھی جاتی ہیں، اس میں دو باتیں یاد رکھیے گا۔ اگر التحیات ہم نے 2 مرتبہ پڑھ لی، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اٹک جاتے ہیں، وہ دوبارہ شروع کر دیتے ہیں۔ اٹکنا اگر تو ان کا ایک جو ہے وہ عادت بن گئی ہے، پھر تو گنجائش نکالی جا سکتی ہے، لیکن اگر 2 مرتبہ اس نے التحیات پوری پڑھ لی تو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر التحیات کے بعد اس نے اٹھنا تھا اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اگر تو اللہم صلی علی محمد یا اس سے زائد پڑھ لیا، تو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ وہ اٹھ جائے جب یاد آ جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اللہم صلی علی تک پڑھ لیا اور یاد آ گیا تو پھر کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو نماز کے وہ اہم مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، لیکن اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ اس کے علاوہ اس کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جاتا ہے تو نیچے کومنٹ میں اپنا مسئلہ لکھ کر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔